واجب توقیر بزرگان محترم، اصلاح معاشرہ کہ معاشرے میں اصلاح کیسے ممکن ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے کیسے محنت فرمائی اور عرب مکہ مکرمہ کے رہنے والے لوگ کیسے تہذیب یافتہ بن گئے، کیسے وہ معاشرہ اور مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے تو مدینہ طیبہ کے لوگ کیسے مہذب لوگ بنے، جن کی مثالیں آج پوری دنیا میں کیا کافر کیا مسلمان سارے ان کی تہذیب کو لے کر چل رہے ہیں، ان کے قوانین کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو معاشرے میں اصلاح کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اعتبار سے اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ دیکھنے میں یوں آتا ہے کہ مجھ سمیت ہم سارے کے سارے دوسروں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں ہماری گفتگو کا عنوان ہوتا ہے فلاں جگہ لوگ ایسے کر رہے ہیں، فلاں جگہ ماحول ایسا ہے، فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا، یہی ہماری ہر وقت گفتگو چلتی ہے اور لوگوں کے بارے میں ہم لوگ فکر مند ہیں، اپنے بارے میں فکر مند نہیں ہیں۔ جب اپنی ذات سے اصلاح کی فکر ہوگی، یہ سوچ آئے گی تو سارا معاشرہ جنت نظیر بنے گا۔ جب اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہوگی، اپنے دامن میں پڑے ہوئے اشرار نظر نہیں آئیں گے تو پھر اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جو محنت فرمائی وہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں ایسے ہی آتا ہے کہ ہر بندہ دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے، دوسرے کے بارے میں بات چیت کر رہا ہے، وہاں ایسے ہوا، وہاں ایسے ہوا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور اس کی بیماری پر بھی تبصرہ ہوتا ہے کہ جی یہ اللہ کی پکڑ آئی اس کے اوپر، اس نے فلاں سے ایسے کیا تھا، فلاں سے ایسے کیا تھا، اللہ نے اس کو پکڑ لیا۔ ہو سکتا ہے وہ بیماری اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آئی ہو، اور اپنے اوپر بیماری آ جائے، حال آ جائے تو اپنی بیماری کو سمجھتا ہے کہ یہ میری ترقی کا ہی ذریعہ، میرے گناہوں کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ تو معاشرے میں اصلاح اسی وقت ممکن ہے جب دوسروں کی فکر کرنے کی بجائے ساتھ ساتھ اپنی بھی فکر کی جائے، اپنی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ ایک خاتون کے پیٹ میں درد اور اس کو ہاسپٹل لے کر گئے تو وہ جو لے کر گئے وہ فرماتے ہیں کہ جب لے کے جا رہے تھے تو میں نے وہ یہی کہی جا رہی میرے پیٹ میں بہت درد ہے، تو میں نے اس کو کہا یہ دیکھو یہ سامنے ایک خاتون، اس کی ٹانگوں پہ پلستر چڑھا ہوا، ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، بازوؤں پہ چڑھا ہوا ہے اور کچھ جلی ہوئی تھی۔ میں نے کہا دیکھو یہ اس کے اوپر کیا حال ہے۔ تو وہ جس کے پیٹ میں درد تھا وہ کہنے لگی کہ یہ ہڈیاں پاویں ٹوٹ گئی ہیں، یہ ٹھڈ چ تو درد کوئی نہیں نا، یعنی نہ شکری، یعنی اس کے ہڈیاں ٹوٹی ہیں، جل گئی ہے، لیکن اس کے پیٹ میں درد تو نہیں ہے، یعنی اپنی تکلیف کوئی تکلیف سمجھا ہوا، دوسرے کی تکلیف کا احساس نہیں ہے۔ جب دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے لوگوں کی طرف نظر نہیں کرے گا، اصلاح نہیں ہوگی، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو نہیں دیکھے گا، اصلاح نہیں ہوگی۔ دنیا کے معاملے میں، مال و دولت میں، چیزوں میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو کہ اس کا کیا حال ہے اور مجھے اللہ نے کیا کچھ دیا۔ اگر دنیا کے معاملے میں اوپر والے لوگوں کو دیکھے گا تو یہ ناشکرا بن جائے گا، یہ کہے گا میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، اس کے پاس تو بہت کچھ ہے۔ اور دین کے معاملے میں اگر نیچے والے کو دیکھے گا، میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، یہ کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے،
اور کبھی کبھی نماز پڑھنے والا دوسرے کو دیکھے یہ تو جمعے کے جمعے جاتا ہے، میں تو کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں، اور جمعے والا کہے بھی یہ تو عید کے عید جاتا ہے، میں تو جمعے کے جمعے چلا ہی جاتا ہوں، تو یہ ناشکری پیدا ہوگی، یہ آدمی اعمال پہ کھڑا نہیں ہوگا۔ ہاں دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے کہ یہ آدمی بڑا سخی ہے، خرچ بہت کرتا ہے، نمازیں بھی ساری پڑھتا ہے، اور یہ بندہ تہجد بھی پڑھتا ہے، اور یہ لوگوں کے کام بھی آتا ہے، اور اس کے اخلاق بھی بڑے زبردست ہیں۔ جب اوپر والوں کو دیکھے گا تو پھر اس جیسا بننے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں ترقی دے گا۔ تو معاشرے میں اصلاح کے لیے سب سے پہلی ضرورت اپنی ذات سے شروع کیا جائے، اور اپنی ذات سے شروع کرتے ہوئے یہ بندہ دوسروں کی خوبیاں دیکھے اور اپنی خامیاں دیکھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جو ایسا معاشرہ تشکیل دیا، اس میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی اپنی ذات سب سے اہم ہے۔ دوسروں کو اگر 5 وقت کی نماز کا کہا ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے 5 نمازوں کے ساتھ تہجد بھی پڑھی، اشراق بھی پڑھی ہے، چاشت بھی پڑھی ہے، اور اوابین بھی پڑھی ہے۔ دوسروں کو جس کام کا کہا خود اس میں بہت زیادہ آگے بڑھ کے دکھایا، اور ہم لوگ خود آگے بڑھتے نہیں ہیں، دوسروں پہ کہتے رہتے جی وہاں ایسا ہے وہاں ایسا ہے۔ اور قربان جائے میرے آقا علیہ السلام نے دوسروں کو کہا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، خود آقا علیہ السلام نے کثرت سے روزے رکھے، کہیں پیر اور جمعرات کا روزہ ہے، کہیں ایام 20، 13، 14، 15 چاند کی راتوں کا روزہ ہے، اور کبھی کثرت سے ویسے روزے چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جب بات کرنے والا خود عمل میں آگے نہیں بڑھے گا تو اس کا اثر نہیں ہوگا، پھر معاشرہ تشکیل نہیں پاتا جیسی تشکیل چاہی جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ سے کہا اپنے مال میں سے زکوٰۃ دو، 40واں حصہ 2.5% زکوٰۃ دو، اور میرے آقا علیہ السلام نے کبھی اپنے پاس مال رکھا ہی نہیں، کبھی مال نہیں بچا، جو آیا خرچ کر دیا۔ ایک واقعہ لکھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، اقامت کہی جا چکی، آپ علیہ السلام وہاں سے گھر تشریف لے گئے، اقامت بھی ہو چکی ہے، آپ گھر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر بعد واپس تشریف لائے، آ کے نماز پڑھائی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کا یہ عمل آپ کی جو روزانہ کے معمولات ہیں اس سے تھوڑا ہٹ کے ہے، کیا ماجرا پیش آیا؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے میرے پاس 7 اشرفیاں پڑی ہوئی تھیں، اور میرا دل نہ چاہا کہ وہ میرے پاس پڑی رہے اور میں نماز پڑھاؤں، وہ میں ٹھکانے لگا کے آیا۔ جس کا حکم دیا اسے بدرجہ اولا کر کے دکھایا۔ اور ہمارے ہاں اس کو ہم دیکھ لیں ذرا، نماز کا ٹائم ہو جائے گھڑی پہ سارے لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کوئی ادھر دیکھتا ہے کوئی ادھر دیکھتا ہے، اور شادیوں پہ چلے جائیں تو 2 گھنٹے کھانے کے لیے بیٹھے رہیں گے، ہاسپٹل چلے جائیں تو ڈاکٹر کے انتظار میں 2 گھنٹے بیٹھیں گے، بس سٹاپ پہ چلے جائیں بیٹھیں گے، اور نماز کے لیے مسجد میں وہ 5 سیکنڈ اوپر ہو جائے تو ادھر ادھر دیکھیں گے، جی مولوی صاحب نہیں آئے، جی مولوی صاحب۔ یہ ہمارا المیہ ہے، ہم تھوڑا سا، وہ بھی انسان ہے، کبھی اس کا وضو، کبھی اس کو واش روم میں دیر لگی، کوئی ایسا معاملہ بن سکتا ہے جیسے ہم سب کو بن جاتا ہے اسے بھی بن سکتا ہے، تو اس لیے ان چیزوں کو ہم دیکھا کریں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے غزوہ خندق کے موقع پہ خندق کھودنے کے لیے صحابہ سے کہا کہ اتنی اتنی جگہ پیمائش کر کے دی کہ یہ تم نے کھودنی ہے، خندق اتنی چوڑی کہ کوئی اسے عبور نہ کر سکے، اور اتنی گہری کوئی اتر کے دوبارہ چڑھ نہ سکے۔ صحابہ کے ایسے نشان لگا کے دے دیے، اور صرف یہی نہیں کہ انہیں نشان لگا کے دے دیے اور خود
سید الانبیاء ہے، خود آرام سے بیٹھ جائیں. اپنے حصے میں بھی ایک زمین کا نشان لگایا اور خود اس زمین کو خود وہاں خندق کھودی. ایسے نہیں معاشرے جنت کا نقشہ پیش کرتے. پھر صرف یہی نہیں، ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے، فاقے چل رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، کھانے کو بھی کچھ نہیں. اس صحابی رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پیٹ کمر سے لگ گیا، ایک پیٹ پہ پتھر باندھ کے آیا ہوں، اب تو کدال بھی نہیں چل رہی. تو آقا علیہ السلام نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، فرمایا میں نے 2 پتھر باندھے. جس چیز کا کہا اسے بدرجہ اولا اتم درجے میں پورا کر کے دکھایا. یہ نہیں وہ معاشرہ بنا. اگر ہم اصلاح معاشرہ چاہتے ہیں تو ہر ایک کو اپنی ذات سے کام شروع کرنا ہوگا. جب تک اپنی ذات کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے، دوسروں کے بارے میں کہتے رہیں گے تو کبھی بھی انقلاب برپا نہیں ہوگا. یہی نسخہ کیمیا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس نے ان ان پڑھ لوگوں کے اندر وہ تہذیب اور وہ معاشرہ اور وہ معاملہ بنا دیا کہ آج یورپ کے لوگ بھی انہی کے قوانین کو لے کے چل رہے ہیں. آخر کوئی محنت تھی جو آقا علیہ السلام نے فرمائی، اس محنت کے بغیر دنیا میں نہ امن آ سکتا ہے، نہ معاشرہ اچھا بن سکتا ہے، نہ ہی معاشرت اچھی ہو سکتی ہے. وہی آقا علیہ السلام کے قوانین اور آپ کے فرامین اور آپ کی مبارک تجارت، وہ سارے اصول اپنانے پڑیں گے. اپنائیں گے تو سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا، اگر اسے نہیں اپنائیں گے تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. اور جب تک کسی بھی جگہ پہ امن نہ ہو، اس جگہ پہ کبھی بھی جتنی بھی پیسے کی ریل پیل ہو جائے، لوگوں کی نیندیں اڑی رہتی ہیں. امن ہوگا تو تھوڑا بھی کھانے کو ملے گا تو لوگ آرام سے نیند کریں گے کہ امن ہے. اسی امن کے سلسلے میں ہم نے یہاں ایک گارڈ رکھا ہے، یہ 2 گلیوں کے لیے اور بابا فرید ہسپتال تک اور ادھر حافظ صاحب کے کارنر تک، تاکہ اس سے زیادہ چکر لگائے گا پیچھے سے کوئی کام ہو جائے گا. اور اس کو ایسی جگہ دی ہے جہاں سب جگہ پہ اس کی نظر جاتی ہے. تو یہ معاملہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے معاملہ ہے اور خالصتاً لوگوں کے امن کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے یہ معاملہ ہے. اس معاملے میں احباب سارے کے سارے تعاون فرمائیں. ہم 3 چکر لگا چکے گھروں کے اور عجیب عجیب باتیں سننے کو ملتی ہیں، وہ باتیں بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں. فی گھر 1000 روپیہ ہے اور 1000 کو اگر 30 دنوں پہ تقسیم کرے تو 33.33 بنتے ہیں. جو بچہ 30 روپے کی کلفی کھاتا ہے وہ 30 روپے بنتے ہیں، اور لوگ یہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور طرح طرح کی باتیں، عجیب عجیب باتیں. ہم نے کہا بھی یہ نظام آپ سنبھال لیں، ہم کسی کے گھر نہیں جائیں گے، یہ آپ سنبھال لیں. اس پہ بھی تیار نہیں ہوتے. تو یہ نظام چل رہا ہے، بڑا پیارا نظام ہے. اس کو چلانے کے لیے اپنی جیب کے اوپر اگر آپ کو کچھ مشقت آتی ہے تو اس کو برداشت کرتے ہوئے اس نظام کو چلائیں. اگر یہ نظام چل گیا تو انشاءاللہ سارے شادمان میں چل جائے گا. جیسے پاک ایونیو میں چلا ہے، کئی سال ہو گئے کوئی چیز چوری نہیں کبھی ہوئی. چیزیں باہر پڑی ہوئی ہیں، گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، کبھی کوئی مسئلہ نہیں بنا. اور یہاں کبھی کسی کی بیٹری نکل جاتی ہے گاڑی کی، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ سارے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے محلے والوں نے، مسجد کے نمازیوں نے کچھ فیصلہ کیا. فیصلہ کر کے یہ کام ہم نے کیا ہے. بعض ساتھی کہتے ہیں ہم سے مشاورت نہیں کی. بھی مشاورت کے لیے اب ہر ایک سے تو مشورہ نہیں کیا جا سکتا نا. جمعے کے بعد 2 دفعہ بیٹھے ہیں اور ساتھی بعض نکل جاتے ہیں. تو اس لیے اس میں تعاون فرمائے سارے احباب. آپ کا تعاون ہوگا انشاءاللہ. یا رات کو دن کو جب مرضی آئے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق